ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں, لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا ممکن نہیں تھا چونکہ ڈیبیٹ ریلیجن پر نہیں ہے, ورنہ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں, وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں, خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈسکشن ماضی میں ہو چکا ہے بالکل ابتدائی دور میں معتزلہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو وہ پورا کا پورا رچ ٹریڈیشن اور کلچر یا کہہ لیں کہ پورا لٹریچر وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور بہت سے کریکلمز میں جو اسلامک ٹیچنگ کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلمز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ معتزلہ نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے؟ بھائی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے ڈیٹیچ کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے, تو کیا ان کی گردنیں مار دی گئیں یا یہ کہا گیا کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. جی ہاں, ایک بڑا بچکانا سوال آیا اور میں تو بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گیا, اور یہ حیرت کی وجہ یہ رہی کہ جب میں نے اس موضوع کے اوپر کام کرنا شروع کیا آن لائن اور سوشل میڈیا کے اوپر میں آیا, تو بالکل ابتدائی دنوں میں غالباً یہ بات ہے 2016 یا 17 کی, تو اس وقت جو بہت لو آئی کیو قسم کے اسلاموفوبز ہوا کرتے تھے وہ آ کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قرآن میں ڈائناسور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جاوید صاحب ابھی تک ایوالو کیوں نہیں کر پائے اکیڈمیکلی. اصل میں اب تک وہ رسل کو ہی پڑھ رہے ہیں. وہ اب تک رسل تو کو ہی پڑھ رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست تھا ماشاءاللہ, کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے, وہ جیوگرافی یا زوالوجی یا اس طرح کے مضامین کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اس میں مظاہر فطرت کے تحت تذکر آ گیا, وہ بات الگ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی, آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الہاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا ہے. اور جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات اور دعا کرتے ہیں, ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھئی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالیٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالیٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے. پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا, یہ جو آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی، یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی جی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی، یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں، اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود عدم سواء. جی، تو جو ممکن الوجود ہوگا، جو کنٹینجنٹ ہوگا، وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے، ممکن الوجود. اور یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں بھائی کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا. تو کسی نہ کسی نے تو ارادہ کیا ہوگا نا، کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی، اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بولیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا، ایٹرنل ہونا، نالجبل ہونا، سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہی تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کانٹرڈکشن ہے. یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں، اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا تھا. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرت ناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں، تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کئی سارے شعراء ایک ساتھ پوئٹس کھڑے ہوں اور مان لے جاوید اختر صاحب سب سے آگے ہوں اور وہ کہیں کہ میں اس وقت تک پوئٹری نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ لکھے، اور وہ کہے کہ میں نہیں لکھوں گا جب تک پیچھے والا نہ کہے. تو یہ تسلسل ہو جائے گا. تسلسل باطل ہے. اس طریقے سے چلتا رہا اینڈلیسلی، اور اگر کہیں ہم نہیں رکیں گے تو پوئٹری ایگزسٹنس میں ہی نہیں آئے گی. یعنی پوئٹری اگر ایگزسٹنس میں آئی، اس کا مطلب کوئی ایک ایسا پوئٹ ہے جو اپنے پیچھے والے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر اس یونیورس کے جو کازز ہیں، اگر یہ انفینٹ ریگریس آف کازز ہوتا تو ہم اور آپ یہاں پہ آج موجود ہی نہیں ہوتے، پوڈ کاسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہاں موجود ہے، اس کا مطلب کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ذات ہے جو کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس نے اپنے ول سے جو ہے ڈیسیجن لیا ہے. علم کلام کے طلباء کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ اگر علت اولا نہ ہو تو معلول اخیر نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں، آپ کے لیے؟ پورا علم کلامی تھا اور کیا تھا. ایک ہے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک یہ کہ علم کلام کی جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے، دلیل توقف ہے، یہ تو ماشاءاللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں، البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں. ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم علم کلام کی تجدید کی بات کرتے ہیں نا، تو تجدید لسان یعنی زبان کی تجدید کو چھوڑ کر ہم کانٹینٹ کی تجدید پر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک پرابلم ہے. تو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ علم کلام کی تجدید کا کیا مطلب ہے. یعنی میں اس بات سے متفق ہوں کہ آج کی آپ کی جو ڈیبیٹ کامیاب رہی ہے وہ اس لیے کہ جو ٹرمینالوجیز دقیق مباحث علم کلام کے اندر پائے جاتے ہیں عربی میں، آپ نے ان کو انگلش کے قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر آپ تسلسل اور دور اور دلیل توقف اور یہ سب کہہ رہے ہوتے اور معلول اخیر اور علت اولا، تو یا تو میں سمجھ رہا ہوتا یا آپ سمجھ رہے ہوتے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ سے ہی سیکھا ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا ایک سوال جو بہت اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی انٹرفیرنس اور دعا. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر خدا نے ہر چیز کو سیٹ کر دیا اور اب وہ سائیڈ میں ہو گیا، جیسے چیزیں چلنی چاہیے ویسی چل رہی ہیں ایک میکینسٹک انداز میں، تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میکینٹک اسٹائل میں جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر لمحے اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کی تدبیر کر رہا ہے. انسانی زندگی میں بنیادی طور پہ دو قسم کے احوال آتے ہیں. ایک وہ ہیں جن پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس پہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم فری ول کا استعمال کر کے ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کو انجام دیتے ہیں، اب چاہے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں. بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. مثلا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی جسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ براہ راست اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو دعا کی اہمیت اس لیے بھی باقی رہتی ہے چونکہ وہ حالات بھی ایک طرف ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور اللہ کا مکمل کنٹرول ہے. دوسری چیز، جب ہم کوئی عمل اپنے فری ول سے بھی کیوں نہ کر رہے ہوں،
اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم خود اللہ نے دیا. اور اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ ہمیں اس دنیا میں نہ ملے، لیکن اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے وہ اللہ کے یہاں متعین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. تو ظاہر ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اس بات کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اسی انداز سے قبول ہوگی جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں. جی یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کی صورت میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کی صورت میں قبول ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دعا کس انداز سے قبول ہوگی. یعنی ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے، وہ آل وائز ہے، ہم آل وائز نہیں ہیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات شرح عقائد میں لکھی ہوئی ہے، میں تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مبحث وہاں آیا ہے اور اس میں تفتازانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے جس کے تحت یہ کلام ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دعا سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ مثلا ایک انسان ہے اور اس نے دعا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور دعا مانگ کر فلاں کام ہوگا. یہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے، تو اگر یہ دعا مانگے گا نیکی کی تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، اور دعا نہیں مانگے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی. لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ دعا مانگے گا تو ہر حال میں دعا مانگتا ہے. تو دعا نہ مانگنے کے لیے جو ایلیجیبل عمر ہے دعا نہ مانگنے کی صورت میں وہ 40 سال ہے، اور مانگنے کی صورت میں جو ایلیجیبل عمر ہے وہ 60 سال ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں، یعنی اس سے جو میں نے اضافہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مباحث آج کانسٹیٹیوشن کلب میں ڈسکس ہو رہے تھے یہ تو تفتازانی نے 1000 سال پہلے لکھ دیے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میں ان کی توجہ اکثر و بیشتر اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط علمی روایت ہے، اس مضبوط علمی روایت کو صرف پیش کرنے کا سلیقہ چاہیے، بالکل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک اور لاسٹ پوائنٹ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. ملحدوں سے ایک سوال ضرور کیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہی کے اندر اتنا شعور آیا ہے کہ وہ if then یعنی if A then B کا سوال کرتا ہے. یہ سوال گھوڑا، گدھا، بکرا یہ سب کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں. ڈاروینین ایوولوشن کے قائل ہیں، سب کا ایوولوشن ہوا ہے. تو کہیں گے نہیں، اصل میں وہ انسان کے اندر جو نیورونز ہیں، نیورو سیلز ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو بھئی ہاتھی کے اندر زیادہ ہیں. وہ کہیں گے نہیں، اصل میں فرنٹل لوب میں جو نیورو سیلز ہیں نا وہ زیادہ ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے کیسے کا جواب دیا نا، آپ نے کہا اس لیے شعور ہے کہ اس کے فرنٹل لوب میں نیورو سیل زیادہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیوں زیادہ ہیں؟ جی، کیوں کا جواب سائنس کبھی نہیں دے سکتی، وہ میکینزم کو ہی بتاتی ہے. جی ہاں. تو چلیں مفتی صاحب، بہت اچھا لگا. ایک چیز اور ہے جس کا ذکر میں کروں گا جو نظر آیا کہ، اور صرف انہی کے ساتھ نہیں، اور بھی جو دیگر ایتھیسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے فوراً ایموشنل آرگیومنٹ پہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے غزہ کے مسئلے کو انہوں نے پوائنٹ ذکر کرنا بہت ضروری تھا. جی ہاں. تو پوری ڈیبیٹ میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا. اب وہ ایموشنلی جو ہے لوگوں کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ بھئی غزہ میں اتنا قتل ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی اگر بالفرض مان لیں کہ یعنی خدا نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ پھر اس کے ظلم کا اور ان کی سفرنگ کا کیا ہوگا، اور آپ کیسے ایول کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ اب وہاں جا کے ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں رہا، چونکہ آبجیکٹیولی ایول کا موجود ہونا بھی در حقیقت خدا کے ہونے کی دلیل ہے. باقی ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہم اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی. کیا صحابہ کرام نے قربانیاں نہیں دی؟ جس طرح آج غزہ کے مسلمان قربانی دے رہے ہیں، صحابہ نے بھی دی، اور تاریخ اسلامی میں سب نے دی. اور الحمدللہ ابھی بھی جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں وہ دین سے دور نہیں ہو رہے اور دین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. جی. اچھا، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ یعنی ملحدین میں سے، کہ بھئی آپ نے غزہ کی جو جینوسائیڈ ہے اس کو جسٹیفائی کر دیا. یہ اصل میں ان کا اسے کہتے ہیں اسٹرامین فیلیسی. جی. کہ جہاں ویئر یو مس ریپرزینٹ یور اوپوننٹ. جی ہاں، آپ اپنے سامنے والے کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں. بھائی ہم سے زیادہ اور کون امپیتھی رکھے گا غزہ والوں سے؟ آپ تو ایک ملحد ہیں، ایک ہی ایتھیسٹ ہیں، آپ کے پاس تو مورالیٹی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ تھوڑی رکھیں گے. یعنی ان کا جو پورا آرگیومنٹ ہے غزہ کے تعلق سے وہ اس مفروضے کے اوپر مبنی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پوائنٹ اے. پوائنٹ بی، چونکہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. پوائنٹ سی، تو آپ دعا مانگ کے رکوا دیں.
یہ کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک جیسے بٹن کو دباتے ہیں ویسے ریموٹ کی طرح اللہ کام کرے، ولیعاذ باللہ تعالی. پوائنٹ اے قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوائنٹ بی ہم دعا مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پوائنٹ سی کہ ہم دعا مانگ کر کام کروا دیں، ان دو شروع کے مقدمات اور تیسرے مقدمے میں کوئی تلازم نہیں ہے. تلازم نہیں ہے. صحیح. اللہ اس وقت کرے گا جب وہ جانتا ہے کہ بہتر ہو، اور جب وہ کرنا چاہے گا ہمارے اعتبار سے نہیں کرے گا. بالکل. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کے توسط سے پوری امت کو مبارکباد. اور یہ ایک بہت بڑا دن ہے اور بہت بڑا ایونٹ ہے. الحمدللہ. اور الاسلام یعلو ولا یعلى علیہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جزاكم الله خير بارك الجزاء. الله فيكم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. جزاكم الله خيرا.